الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ مالک العلام کے لیے ہے۔ درود و سلام امام المرسلین و خاتم النبیین، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسے عمل کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، اور وہ عمل ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اس قدر اہم اور ضروری ہے، اس عمل کو اختیار کیے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے اور انسان کی زندگی نقصان والی ہے۔ اور وہ امر اس قدر اہم ہے انسان کے زندگی کے ہر پہلو کے لیے، وہ پہلو انسان کیا دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو، بہرحال اس امر کی اور اس عمل کی اللہ نے بہت بڑی تائید اور تاکید فرمائی ہے۔ آپ اس عمل کی عظمت کا اندازہ سورۃ ہود کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب ومن معک، فاستقم کما امرت ومن تاب، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب کریم، آپ استقامت کو اختیار کریں، پختگی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور اللہ کے دین کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ فاستقم حکم دیا ہے اللہ تعالی نے۔ اور مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیت اشد، پورے قرآن کریم میں کوئی آیت اتنی سخت نازل اللہ نے نہیں نازل فرمائی جتنی یہ سورۃ ہود کی یہ آیت ہے۔ یہ سب سے زیادہ سخت ترین آیت اللہ تعالی نے نازل کی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے پیارے محبوب، آپ بھی استقامت اختیار فرمائیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب ومن معک، اور جو آپ کے تابع دار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ استقامت اختیار کریں، دین پہ چلیں، دین والے بن جائیں۔ تو یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے، اہم عمل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، سورۃ ہود و اخواتھا، سورۃ ہود اور اس کی اور جیسی جو صورتیں ہیں، ان صورتوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کے اندر اس قدر اللہ نے آخرت کا تصور اور اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے، فکر آخرت بھری ہوئی سورۃ انفطار، سورۃ انشقاق، یہ سورۃ ہود جیسی عظیم صورتیں ہیں، جن صورتوں کے اندر دین کی اہم باتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود حکم کے انداز میں ہر بات کرتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے، ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان صورتوں کے اندر کس قدر اہم باتیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے
ہم اسی عمل کو اپنائیں، اور جس عمل کو استقامت ہم فی الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب استقامت کہتے کسے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ پکے ہو گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے، ثم استقاموا، وہ کہتے ہیں اس استقامت کا معنی ہے ثم لم یشرکوا باللہ شیئا، کہ انسان ساری زندگی اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرے، بلکہ توحید کے تقاضے پورے کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا، کبھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یہ استقامت کا معنی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، ثم لم یشرکوا باللہ شیئا۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، ثم استقاموا، کہتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے کہ اوامر ربی، جس کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے جو مومن مسلمان ان کو کر گزرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے جو ان سے رک جاتا ہے، یہ ہے استقامت پہ چلنے والا۔ ثم استقاموا، یہ ہے اصل استقامت۔ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَدُّوا الْفَرَائِض، استقامت کا معنی یہ ہے جو اللہ نے ایک مسلمان کے ذمے پابندیاں لگائی ہیں، فرائض اللہ نے اس پہ لاگو کیے ہیں، وہ ان فرائض کو ساری زندگی ادا کرتا رہا۔ فرمایا یہ ہے استقامت پہ چلنے والا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ثم استقاموا علی محبت اللہ، استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، اللہ کا غلام بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ یہ ہے استقامت کا معنی، اللہ کی محبت میں زندگی گزارنا، اللہ کے دیدار کے لیے زندگی عمل کرنا، نیک اعمال کرنا۔ ثم استقاموا علی محبت اللہ، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ کرنا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین، ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من الاموال والافعال والاقوال والنیہ، وہ فرماتے ہیں انسان کا عمل، انسان کا قول، انسان کا فعل، انسان کی نیتیں، یہ سب درست ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ سارے اعمال جب جمع ہوتے ہیں تو پھر استقامت کا معنی ادا ہوتا ہے کہ انسان کا قول اچھا ہو، انسان کا فعل اچھا ہو، انسان کا عمل اچھا ہو، انسان کی نیت اچھی ہو، یہ ہے استقامت۔ تو اس لیے بھائیو، آپ نے استقامت کی اہمیت کو بھی سنا، اور استقامت کا آپ نے معنی بھی سنا ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سنیں کہ استقامت کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور انسان کے باطن سے بھی ہے۔ ہم آج ماشاءاللہ ظاہری طور پہ بہت اپنا خیال کرتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، لیکن ہمارا باطن اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسے استقامت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ استقامت کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے، انسان کے باطن سے بھی ہے۔ اگر انسان ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا باطن اچھا نہیں ہے تو یہ استقامت نہیں ہے۔ ایک خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اگر ان کا باطن اچھا نہیں ہے کہ لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں،
ہے جی میرا نام روشن ہو، اس کا پڑھانا، یہ خطبہ پڑھنا بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو استقامت کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کا ظاہر بھی اچھا ہو اور انسان کا باطن بھی اچھا ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے عجباً انسان بڑا عجیب ہوتا ہے، اپنی شکل کو اچھا بناتا ہے جس کو بندوں نے دیکھنا ہے، اور اپنے اندر کو ٹھیک نہیں کرتا جس کو رب رحمان نے دیکھنا ہے۔ آج ہم ظاہری طور پہ بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے اندر کو اچھا نہیں بناتے۔ تو اس لیے بھائیو، انسان کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بالکل وضاحت فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لا ينظر اللہ الى صورکم ولا اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، یہ کتنا مال والا ہے۔ اللہ اگر دیکھتے ہیں تو انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں، انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، یہ دل سے کیسا ہے، اعمال سے کیسا ہے۔ تو اس لیے استقامت کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی اور انسان کے باطن سے بھی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ انسان کو اللہ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے قیامت کے دن۔ اگر انسان کے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، فرمایا کہ اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لے کے آئے گا، اچھا دل جس کے پاس ہوگا۔ اس لیے بھائیو، اپنے دلوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اعمال کا بھی خیال رکھیں۔ اور استقامت کا چوتھا پہلو، اور یہ بھی استقامت نہیں ہے کہ انسان ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف جو ہے اللہ کا کام کرنے والا بن جائے، یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، ساتھ اپنے بچوں کے لیے محنت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ عبادت کے بعد فرمایا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی بھی تم نے کرنی ہے۔ ثبتوا وقاربوا، فرمایا دین اس کا نام ہے کہ انسان ثابت قدم رہے اور نیتوں سے اچھا رہتا رہے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کرے۔ اللہ ایسے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ انسان کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھائیو، یہ ہے استقامت کا چوتھا پہلو کہ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق دین کے اوپر بھی چلنا ہے اور ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے محنت بھی کرنی ہے۔ اور پانچواں پہلو یاد رکھیں استقامت کا، بعض اوقات انسان اللہ کے معاملے میں اچھا بن جاتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کے معاملے میں زیرو بن جاتا ہے۔ یہ بھی استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے انسان اللہ کے معاملے میں بھی اچھا ہو اور اللہ کی مخلوق کے معاملے کے اندر بھی اچھا ہو۔ صحابہ کرام نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ تو بڑی نیک ہے، جنت میں چلی گئی، نمازیں پڑھتی تھی
روزے رکھتی تھی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو یہ جنت میں جائے گی، یہ تو جہنم میں جا رہی ہے. فرمایا اس لیے کہ جیرانہا، کہ اس کے جو ہمسایہ تھے اس کی زبان سے، بد اخلاقی سے محفوظ نہیں تھے. اللہ نے نہ اس کے روزوں کو دیکھا، نہ اللہ نے اس کی نماز کو دیکھا، اللہ نے جہنم کے اندر ڈال دیا. اس لیے مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے. اور دوسری خاتون وہ نوافل نہیں پڑھتی تھی، بس فرائض ادا کرتی تھی اور زیادہ تہجد نہیں پڑھنے والی تھی، لیکن اس کی زبان سے اس کی ہمسایہ محفوظ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی. اس لیے بھائیو یہ استقامت ہے، انسان اللہ کے معاملے کے اندر بھی اچھا ہو جائے اور بندوں کے معاملے کے اندر بھی اچھا ہو جائے. یہ استقامت کا 5واں پہلو ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب انسان زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ استقامت اختیار کرنے والے بندے پر اپنے انعام نازل کرتا ہے. کیا نازل فرماتا ہے؟ اپنے انعام اللہ نازل کرتا ہے. ان میں سے 5-6 انشاءاللہ آپ کو انعام سناؤں گا. اور یہ اللہ جانتا ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اس وقت میرے سامنے 25 انعام اللہ کے کھڑے ہیں اس بندے کے لیے جو دنیا کے اندر استقامت اختیار کرتا ہے. 25 انعامات، اور اللہ نے نام لے لے کے ان کے قرآن میں اللہ نے تذکرے کیے ہیں. میں اتنی بات تو آپ کو نہیں سنا سکتا، بات 4-5 انشاءاللہ انعام سناؤں گا، سنیں گے انشاءاللہ اور یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ. پہلا انعام اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما یزال الرجل ان یتقرب الی بالنوافل. ایک میرا پیارا بندہ ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، استقامت اختیار کرتا ہے. یہ نیکی اس نے ہمیشہ رکھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے اللہ اس اپنے پیارے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور یہ نوافل ادا کرنے سے، استقامت اختیار کرنے سے، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے یہ پہلا انعام اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. یہ بہت بڑا انعام ہے. جس کو اللہ کی جو ہے محبت مل جائے اس کو اور کسی محبت کی ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی محبت ہے. اور دوسرا انعام سنیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دنیا میں استقامت اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنی معیت، اللہ اس کو اپنا ساتھ عطا کر دیں گے. اس کو اللہ کا ساتھ مل جائے گا، اس کو اللہ کی رفاقت ملے گی، اللہ کی معیت اس کو ملے گی. وہ اللہ کے قیامت کے دن عرش کے بالکل پڑوس میں ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا. اللہ اکبر. او عرش معلیٰ کے نیچے جو جنتیں ہیں وہ اس کے قریب رہتے ہوں گے استقامت اختیار کرنے والے. اللہ اکبر. تیسرا انعام سنیں، فرمایا کہ خیر الناس، جو لوگوں کا فائدہ سوچتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، میں اس کو دنیا کے اندر بھی استحکام، استقلال عطا کر دیتا ہوں اور اس کو کبھی جو ہے کسی کا خوف نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے. وَمَن يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور یہ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے جن لوگوں کو اللہ سے بڑا مضبوط تعلق رہا ہے اور انہوں نے واقعی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں اتنی عطا فرمائیں، اکیلے ہو کر انہوں نے ایسے بڑے بڑے کام کیے، آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے. کہ وہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان کو مل جاتا ہے. یہ تیسرا انعام. اور چوتھا انعام سنیں، فرمایا کہ ایسے استقامت اختیار کرنے والے اپنے پیارے بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سکون والی، حیات جاوداں، امن والی زندگی، سکون والی اس کو عطا فرما دیتا ہوں. اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی، وہ سکون سے رہتا ہے، اطمینان سے بھری ہوئی زندگی. وہ سوکھا بھوکا ہو کر بھی پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کبھی بد ظن نہیں ہوتا.
اس کے ساتھ اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے بڑے اللہ کے نیک لوگ آئے ہیں کہ ان کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس جو ہے ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا ہوتا تھا۔ اور یہ سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اعمال اچھے کرنے سے اور استقامت اختیار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر وانثى من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ یہ مومن آدمی، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، من عمل صالحا من ذکر وانثى، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، سکون سے بھری ہوئی زندگی۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں ظاہری طور پہ ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو یہ چوتھا انعام پاکیزہ زندگی، سکون والی زندگی۔ اور پانچواں انعام سنیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ ابو بکر صدیق نے جو آیت کا ترجمہ کیا نا ثم استقاموا، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، فرمایا اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں امن والے، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ نے امن کو بھر دیا ہے۔ یہ پانچواں انعام۔ اور یہ بھائیو یہ امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس گھر میں، جس علاقے میں اور جس ملک میں امن آ جائے، آپ یہ بالکل فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس جو ہے ملک میں، اس معاشرے کے اندر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس امن کو بطور نعمت اللہ نے خود بیان کی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں خوف کے بعد ان کی زندگیوں میں امن بھر دوں گا۔ یہ امن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی سرزمین میں امن اس لیے ہے کہ وہاں یہی چیز موجود ہے کہ شرک کے ساتھ ملاوٹ، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور جس ملک میں، جس دھرتی میں ایمان کے ساتھ ملاوٹیں شروع ہو جائیں، نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جس دھرتی کے اندر، جس دیس میں موت و حیات کا مالک کسی غیر کو سمجھا جائے، رزق کا مالک کسی غیر کو سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے. آج ہمارے ملک میں فساد کیوں ہے؟ کہ ہم نے ایمان خالص نہیں رکھا، ایمان کے ساتھ ہم نے ملاوٹیں کر دی ہیں. اور جناب ابو بکر صدیق نے آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم لم یشرکوا باللہ شیئا. وہ اپنی زندگیوں میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. یہ ہے استقامت کا معنی. انسان زندگی گزارے اور پھر شرک میں ساری زندگی جو ہے نا پھنسا رہے، یہ کیسی استقامت ہے؟ یہ 5واں انعام فرمایا، استقامت اختیار کرنے والے بندے کو اللہ امن عطا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اور 6واں انعام اللہ تعالیٰ اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. ہم کمزور بندے اللہ کی کیا حفاظت کریں گے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے حقوق کو کسی غیر میں تقسیم نہ کرنا. فرمایا کہ تم اس طرح کبھی دھوکہ نہ کرنا، اللہ ہمیشہ تمہارا محافظ بن جائے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور ایک حدیث میں، یہ حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جب انسان کی اللہ، اپنے مومن بندے کی اللہ حفاظت فرمانا شروع کر دیتے ہیں، بنور ربہم ینظر بنور ربہم، وہ اپنے رب کے نور کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے. اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی اللہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر، اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ 6واں انعام اللہ اس کی کیا فرماتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حفاظت فرماتے ہیں. اور 7واں انعام سنیں، اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں فرماتے ہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اور ہدایت والے یہی لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں استقامت موجود ہے. ہدایت جس کو مل جائے، اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ جو استقامت اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کے رہنما بن جاتے ہیں اور اس کی خود ہم رہنمائی فرماتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کے راستوں کو ہم متعین کرتے ہیں. اے میرے پیارے بندے، اب تو ایسے ایسے کرتا جا، اس راستے پہ تو نے جانا ہے. اور جس کو اللہ کی رہنمائی مل جائے وہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری انہوں نے باتیں کی. یوسف علیہ السلام نے بھاپ لیا یہ تو میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا ہوا تھا. انہوں نے 2-4 سوال کر لیے، ان کو شک بڑھ گیا، یہ سوال تو صرف ہمارا بھائی یوسف ہی جانتا تھا، یہ ان کو کیسے پتا چلا ہے؟ اللہ اکبر. ان بھائیوں نے پوچھ لیا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا وقت ختم کر دیا. 40 برس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں کے اندر جو ہے نا تھپڑ مار کے پھینکا تھا، آج میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کی سیرت میں آپ پڑھیں، ان کی سورت یوسف کا ترجمہ پڑھیں، ان کی زندگی میں ایک بات سمجھ آئے گی
سب کے لیے جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی استقامت کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جتنی بھی مشکلات آئی ہیں وہ زبان سے یہی کہتے تھے انہ من یتقی ویصبر۔ یہ تقوی، یہ استقامت ہے، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ استقامت ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور امتحان میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال کو، اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ تو بھائیو یہ ہے اللہ کا انعام۔ ساتواں انعام میں نے سنایا، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، 2 انعام آخرت کے سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ اور میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو میں نے انعام سنا ہے یہ دنیا کے انعام تھے، آخرت کا انعام اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آخرت میں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایسی ملاقات کے لیے ساری زندگی محنتیں کرتے رہے، اللہ فرمائے گا آج سارے پردے ہٹا دے گا اللہ فرمائے گا ساری محنتیں تو نے میرے لیے کی ہیں، آج میرے سامنے بیٹھ جا، تو مجھے دیکھتا جا، میں تجھے دیکھتا جاؤں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ یہ کتنی بڑا انعام ہے، اور اس انعام، یہ کوئی کہاوتیں نہیں ہیں بھائیو، یہ قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، اس کے لیے ہم نے محنتیں کرنی ہے۔ جس ممبر پہ میں کھڑا ہوں اللہ جانتا ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو وہ راستہ دکھاؤں جو اللہ رسول کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس ممبر کے ساتھ کبھی خیانت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، ہم وہی بات کریں گے، آپ کو وہی راستہ دکھائیں گے جو صحیح اللہ کے رسول کا راستہ ہے انشاءاللہ۔ یہ آخرت کا انعام فرمایا کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ان پہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اور جس دن خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، انسان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، دل بہر کو نکلے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری انعام سنیں آخرت کا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ یہ زمرہ کہتے ہیں جماعت کو، کسے کہتے ہیں؟ آپ ساری جماعت بیٹھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سب کو جنت میں لے جائے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ کے فرشتے جنت پہ کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرمائیں گے جاؤ محنتیں کرنے والے، ہم تمہاری زندگی کو بھی سلام کرتے ہیں، تمہارے ایمان کو بھی سلام کرتے ہیں، تمہارے عمل کو بھی سلام کرتے ہیں، کیا محنتیں کر کے آئے ہو، اب کوئی سوال تم سے نہیں ہوگا، جنت کھلی ہوئی ہے، اس جنت میں داخل ہوتے جاؤ اور اللہ کی سلامتیاں حاصل کرتے جاؤ۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور انشاءاللہ وہ پہلا طبقہ جو جنت میں جائے گا، وہ سب سے پہلا طبقہ کس کا ہوگا؟ مل کے بولیں کس کا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ سنت دارمی کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
ساری آدم سے لے کر میری امت تک 120 لائنیں بنے گی جنت میں داخل ہونے کے لیے. کتنی؟ 120 لائنیں. اور فرمایا کہ اس میں 80 لائنیں میری امت کی ہوں گی. 80 لائنیں میری امت کی ہوں گی. اور سب سے پہلے آیا میں آخر میں ہوں، لیکن جنت میں میرا پہلا نمبر لگے گا. جنت میں نے سب سے پہلے جانا ہے. اللہ اکبر. اور انشاءاللہ اگر ہماری زندگیوں میں شرک نہ رہا، بدعات نہ رہی، شرک کی ملاوٹ نہ رہی، انشاءاللہ یہ اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھ کے آپ کو یہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم اس پہلے انشاءاللہ طبقے کے اندر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ زندگیوں میں شرک نہ ہو. زندگیوں میں شرک، استقامت دکھانی ہے تم نے. اپنی زندگیوں کو پاک رکھو، اپنی زندگیوں سے شرک کو نکالو، بدعات کو نکالو. انشاءاللہ اللہ تمہیں جنت کے پہلے انشاءاللہ صفوں میں اللہ کھڑا کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں استقامت فی الدین اختیار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنی غلامی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اچھے اعمال کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالی نمازی بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.